بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون، سبجیکٹ فزکس میں آج کلاس 10 کا لیکچر نمبر 19 کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ٹاپک از ریفریکشن آف لائٹ تھرو پرزم، کہ ایک پرزم کے میں سے جو لائٹ کی ریفریکشن ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پرزم کیا ہے۔ پرزم ایک ٹرانسپیرنٹ باڈی ہوتی ہے جو 3 ریکٹینگولر اور 2 ٹرائنگولر سرفیس کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک پرزم ہے جو کہ عام طور پر گلاس سے بنایا جاتا ہے، اور جو پرزم ہوتے ہیں وہ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو اینگلز۔ تو اگر ایکیوٹ اینگل پرزم ہو تو اس کے تینوں اینگلز جو ہیں وہ 90 سے کم ہوں گے، اور ایک ہوتا ہے رائٹ اینگل پرزم، اس میں کم از کم ایک اینگل 90 کا ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے آبٹیوز پرزم جس میں ایک اینگل گریٹر دین 90 کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ایکیوٹ اینگل پرزم ہے جس کے تینوں سائڈز برابر ہوتے ہیں، اور اس کا ہر اینگل وہ 60 کے ایکول ہوتا ہے، ہر اینگل 60 کے ایکول ہوتا ہے۔ پرزم جہاں پر جس سرفیس کے اوپر رکھا جاتا ہے وہ کہلائے گا بیس آف دا پرزم، اور اس بیس کے جو اپوزٹ اینگل ہیں اس کو کہتے ہیں اینگل آف دا پرزم۔ اس ٹرائنگل چونکہ تینوں اینگل 60 کے برابر ہوتے ہیں، لہذا اس کا اینگل آف پرزم جو ہے وہ 60 ہی کے برابر ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے ڈیویشن آف دا پرزم۔ تو پرزم کے اندر ڈیویشن کا پروسیس کس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں جو 12.20 ہیں، تو یہاں پر لائٹ انسیڈنٹ لائٹ ایئر سے اس پرزم کے اندر انٹر ہو رہی ہیں۔ تو جب لائٹ ایئر ٹو گلاس انٹر ہو رہی ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بینڈ ٹوورڈ دا نارمل ہو جاتی ہیں۔ تو when light come from air and enter into a glass it bend toward normal، تو یہاں پر یہ انسیڈنٹ لائٹ پرزم کے اندر نارمل کی طرف جو ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہیں، لیکن جب یہ اس پرزم سے باہر نکلتی ہیں رائٹ کی طرف، دائیں طرف دیکھیں تو رائٹ کی طرف جب یہ نکلتی ہیں تو اب یہ گلاس ٹو ایئر ہیں تو یہ مزید بینڈ ہو جاتی ہیں، اور بینڈ ہو کر بینڈ اوے فرام دا نارمل۔ تو یہ پرزم کے اندر لائٹ 2 طرف بینڈ ہوتی ہیں، ایک جب ایئر ٹو گلاس بینڈ ہوتی ہیں اور جب گلاس ٹو ایئر پھر دوبارہ بینڈ ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں جب ہم اینگل آف ڈیویشن معلوم کرنا چاہیں تو انسیڈنٹ ریز کو اگر ہم انسیڈنٹ لائٹ کو ہم فارورڈ ایکسٹینڈ کر لیں، اور جو ریفریکٹڈ لائٹ ہیں اس کو ہم بیکورڈ ایکسٹینڈ کر لیں، تو جہاں پر یہ آپس میں ملتی ہیں جو ریڈ کلر کا لائٹ اینگل آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ کہلائے گا اینگل آف ڈیویشن۔ اس کو کہتے ہیں اینگل آف ڈیویشن، یعنی یہ لائٹ اس ایئر ٹو گلاس اور گلاس ٹو ایئر وہ کس نے اینگل پر اپنے اصل راستے سے مڑ گئی ہیں، اپنے اصل راستے سے جتنی مڑ گئی ہیں تو اس کو کہیں گے اینگل آف ڈیویشن۔ تو اس اینگل آف ڈیویشن کی مدد سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے یہ کتنے اینگل کے ساتھ یہ ڈیویٹ ہوتا ہے۔ اور پرزم کا جو استعمال ہے عام طور پر ہم لیب کے اندر، سائنس لیب کے اندر اس کو ہم کریٹیکل اینگل معلوم کرنا کے لیے اور جو ہے اس کا اینگل آف ڈیویشن معلوم کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈسپرشن آف لائٹ تھرو پرزم، کہ جب سن لائٹ جو وائٹ لائٹ ہیں جب یہ کسی ٹرائنگولر گلاس پرزم میں سے گزرتی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک بینڈ آف کلرز وہ جو ہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس ایفیکٹ اور اس فینامنا کو ڈسپرشن آف لائٹ کہتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جب لائٹ جو وائٹ لائٹ ہیں یہ میکسچر آف 7 کلر پر مشتمل ہوتی ہیں، اس وجہ سے جب ہر کلر کا اپنا اینگل آف ڈیویشن ہوگا تو ہر کلر اپنے اینگل آف ڈیویشن کے مطابق ڈیویٹ ہوگا، اور ڈفرینٹ کلرز پر جو ہے ایک بینڈ پیدا ہو جائے گا
جس میں ریڈ کلر جو ہیں وہ عام طور پر اوپر اور وائلٹ کلر نیچے ہوتی ہیں، اور اس کے درمیان 7 کلر کا ایک بینڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اسپیکٹرم، اس کو اسپیکٹرم کہتے ہیں۔ تو یہ ڈسپرشن آف لائٹ، یہ عام طور پر جو سن لائٹ ہیں یہ 7 کلر سے مل کر بنی ہوتی ہیں، اور اس کی جو ڈسپرشن ہوتی ہیں وہ پرزم کی مدد سے کی جاتی ہیں۔ تو ڈسپرشن آف لائٹ تھرو پرزم کے بعد اب ہم اگلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، وہ ہے لینزز۔ لینس بھی ٹرانسپیرنٹ میٹیریل، عام طور پر شیشے کا بنا ہوا ایک آپٹیکل میٹیریل ہوتا ہے جو کہ لائٹ کو ریفریکٹ یا ڈسپرس کرتا ہے، اس کو جو ہے فوکس کرتا ہے، لائٹ کو کنورج کرتا ہے یا ڈائیورج کرتا ہے۔ تو لینس ٹرانسپیرنٹ میٹیریلز کے ایسے جو ہیں آپٹیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو لائٹ کو کنورج یا ڈائیورج کرتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ پلاسٹک یا گلاس سے بنائے جاتے ہیں، اور 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کنورجنگ لینس جس کو کنویکس لینس کہتے ہیں، اور ایک ڈائیورجنگ لینس جس کو کونکیو لینس کہتے ہیں۔ تو کنویکس لینس اور ڈائیورجنگ لینس یا کنکیو لینس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ایسا لینس جو سینٹر میں سے تھکر ہو اور ایجز پر جو ہے وہ تھن ہو تو اس کو ہم کنویکس لینس کہیں گے، اور اس کے مقابل اگر وہ درمیان میں سے پتلے ہو، درمیان میں سے تھن ہو اور کناروں سے موٹے ہوں، تھک ہو، تو وہ کنکیو لینس کہلاتے ہیں۔ تو ڈائیگرام میں آپ کو دونوں نظر آ رہے ہیں، چونکہ یہ کسی اسفیئر کا ایک پارٹ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو اسفیریکل لینس بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کسی بھی اسفیئر کا ایک پارٹ ہو سکتا ہے، لہذا اس کو اسفیریکل لینس کہتے ہیں۔ تو جس طرح مرر ہوتے ہیں، لینس بھی کا بھی ایک پرنسپل ایکس ہوتا ہے جو اس لینس کے ساتھ پرپینڈیکولر جو ہے ایک لائن ہوتا ہے، ایک ڈسٹنس ہوتا ہے، اور لینز جو ہیں اس کا جو ورٹیکل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مڈل آف دا پلین آف دا لینز۔ تو سینٹر پوائنٹ آف دا لینز وہ کہلائے گا آپٹیکل سینٹر، کسی لینس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہوگا اس کا کہلائے گا آپٹیکل سینٹر آف دا لینس، جس کو آپ کو نظر آ رہا ہے او سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس او کے دائیں اور بائیں یہ جو ڈاٹڈ لائنز ہیں اس کو کہتے ہیں پرنسپل ایکسس۔ تو یہ پرنسپل ایکسس جو ہیں دونوں طرف ہوتا ہے، لینس کے دونوں طرف پرنسپل ایکسس ہوتا ہے۔ اچھا جی، جس اسفیئر کا یہ لینس پارٹ ہیں اس اسفیئر کا جو سینٹر ہے وہ اس لینس کا سینٹر آف کرویچر ہیں، جس کو سی سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، جبکہ سی سے لے کر اس کے او تک کا فاصلہ یا اس کے باؤنڈری تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریڈیس آف کرویچر، جس کو آر سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ، اور ایک ہیں پرنسپل فوکس آف دا لینز۔ جب کنویکس لینس یا کنورج لینس پر لائٹ جو ہے وہ آتی ہیں، جب اس کے اوپر لائٹ اس کے سے گزرتی ہیں تو کنویکس لینس اس لائٹ کو ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس کرتا ہے، ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ جمع کرتا ہے، وہ جگہ، وہ پوائنٹ، وہ پوزیشن جو ہیں یہ پرنسپل فوکس کہلاتی ہیں، اس کو ایف سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایف از دا پرنسپل فوکس آف دا لینز۔ تو کنویکس لینس میں ریئلی لائٹ ایک پوائنٹ کے اوپر کنورج ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کنویکس لینس کا جو پرنسپل فوکس ہوگا وہ ریئل ہوگا، جبکہ کنکیو لینس چونکہ لائٹ کو جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے، ڈسپرس کرتا ہے، جو ہے ڈائیورج کرتا ہے، اس وجہ سے اگر اس ڈائیورجنگ جو لائٹ ہیں یا ریز ہیں اس کو اگر ہم امیجنری جو ہیں وہ تصور کے ساتھ تصوراتی لحاظ سے ہم اس کو بیکورڈ جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کریں تو وہ یوں محسوس ہوگی جیسے یہ ایک ہی پوائنٹ سے نکل رہی ہو۔
تو یہ اس کا پرنسپل فوکس کہلائے گا، اور کنکیو لینس کا جو پرنسپل فوکس ہوگا وہ ورچوئل ہوتا ہے، تو یہ تھا جو لینس کے بارے میں کچھ جو ہے ڈسکرپشن۔ پھر اس کے آگے جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس پوائنٹ کے اوپر لائٹ جو ہیں وہ کنورج ہوتی ہیں کنویکس لینس میں، تو وہ کہلائے گا پرنسپل فوکس آف دا کنکیو لینس، اور جہاں سے لائٹ ڈائیورج ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ پوائنٹ کہلائے گا پرنسپل فوکس آف دا کنکیو لینس۔ تو کنویکس لینس کا پرنسپل فوکس ریئل ہوتا ہے، جبکہ کنکیو لینس کا جو پرنسپل فوکس ہوگا وہ امیجنری ہوتا ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں ورچوئل ہوتا ہے۔ پھر فوکل لینتھ کہتے ہیں کہ پرنسپل فوکس سے لے کر آپٹیکل سینٹر تک کا جو ڈسٹنس ہے اس کو کہتے ہیں فوکل لینتھ، اس کو سینٹی میٹر میں عام طور پر ناپا جاتا ہے۔ اب آگے جو ہیں امیج فارمیشن اینڈ رے ٹریسنگ فار لینزز، تو لینس کے لیے جو ہیں ریز کو ہم کیسے ٹریس کرتے ہیں؟ تو دیکھیں کنویکس لینس جو ہیں اس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے تو چونکہ یہ فوکس کرتا ہے لہذا یہ عام طور پر ریئل امیج بناتا ہے، اور کنکیو لینس جو ہیں ہمیشہ وہ ورچوئل امیج ہی بناتا ہے، ریئل امیج کبھی نہیں بنا سکتا۔ کنویکس لینس جو ہیں ریئل امیج بھی بناتا ہے اور ورچوئل امیج بھی بناتا ہے، جس طرح ہم نے کنکیو مرر کے اندر پڑھا تھا۔ کنکیو مرر میں ہم جو ہے کنکیو مرر ریئل اور ورچوئل دونوں طرح کی امیج بناتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آبجیکٹ کی پوزیشنز کے اوپر۔ تو اب یہاں پر دیکھیں عام طور پر 4 ریز آف لائٹ کو ہم تصور میں لاتے ہیں۔ پہلا جو ہے ریز اے ہیں جو کہ پرنسپل ایکسس کے پیرالل ہیں، اور آفٹر ریفریکشن پرنسپل فوکس میں سے گزر جاتا ہے۔ تو امیج فارمیشن جو لینس کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو 4 سٹیپ ہم یوز کرتے ہیں، تو پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم نے پہلے لینس کو بنانا ہے، ایک لینس کو شو کرنا ہے، اور پھر اس لینس کے ساتھ ایک نمبر سیکنڈ جو ہے ایک پرنسپل ایکسس بنائیں گے، پرنسپل ایکسس کے ساتھ جو ہے اس کا پرنسپل فوکس، آپٹیکل سینٹر اور سینٹر آف کرویچر اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم ایک آبجیکٹ کو کسی مناسب جگہ پر رکھیں گے۔ مناسب جگہ پہ رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ لینس سے اس طرح رکھیں گے کہ یا تو وہ بیہائنڈ دا پرنسپل فوکس ہو، بیہائنڈ دا سینٹر آف کرویچر ہو، یا ایٹ دا سینٹر آف کرویچر ہو، یا سینٹر آف کرویچر اور پرنسپل فوکس کے درمیان ہو، یا پرنسپل فوکس اور آپٹیکل سینٹر کے درمیان ہو۔ تو یہاں پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ آپٹیکل سینٹر سے یعنی سینٹر آف کرویچر سے تھوڑا سا دور ہیں۔ تو یہ آپ نے آبجیکٹ کو بنا دیا۔ اب تیسرے نمبر پر ہم نے ریز کو جو ہے ایمینیٹ کرنا ہے۔ کس طرح اس سے ریز نکلتی ہیں؟ تو پہلے اس کے ٹپ سے ایک ریز آف لائٹ نکلتی ہیں جو کہ پرنسپل ایکسس کے پیرل ہیں۔ جب یہ لینس میں سے گزرتی ہیں تو آفٹر ریفریکشن یہ پاسنگ ٹو دا پرنسپل فوکس میں سے گزر جاتی ہیں۔ دوسرا رے ہم لیں گے جو کہ آپٹیکل سینٹر میں سے گزرتی ہیں اور اسٹریٹ گزر جاتی ہیں، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ بینڈنگ نہیں ہوتی۔ یہ یوں سمجھے کہ جیسے یہ نارملی لائٹ جب کسی ٹرانسپیرنٹ میٹیریل میں اور ڈینسر میٹیریل میں جب لائٹ کسی ڈینسر میڈیم میں نارملی جاتا ہے تو وہ ریفریکٹ نہیں ہوتا بلکہ اس طرح اس کی سپیڈ چینج ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا رے جو ہیں وہ پرنسپل فوکس میں سے گزرتا ہے، تو آفٹر ریفریکشن یہ پرنسپل ایکسس کے پیرل ہو جاتا ہے۔ جہاں پر یہ تینوں ریز آف لائٹ آپس میں انٹرسیکٹ ہوتی ہیں وہاں پر آبجیکٹ کا امیج بن جاتا ہے جو کہ لینس کے دوسری طرف ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ لینس کے لیفٹ سائڈ پر آبجیکٹ رکھا ہوا ہے اور لینس کے رائٹ سائڈ پر اس کا امیج بنا ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ امیج انورٹڈ بھی ہیں، ریئل بھی ہیں، اور یا ایکول ہیں یا اسمالر ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس آبجیکٹ کے پوزیشنز کے اوپر۔ اسی طرح جو کنکیو لینس ہیں، کنکیو لینس میں بھی ایک آبجیکٹ کو ایک خاص فاصلے پر رکھا ہوا ہے
پہلا رے آتا ہے پیرل ٹو دا پرنسپل ایکسس، تو جب ریفریکٹ ہو جاتی ہیں تو وہ ڈائیورج ہو جاتی ہے. اس ڈائیورجنگ ریز کو ہم پیچھے کی طرف بڑھائیں گے تو یہ پرنسپل فوکس میں سے گزرتا ہے. اسی طرح دوسرا جو ہے آپٹیکل سینٹر میں سے گزرتا ہے تو وہ اسٹریٹ گزر جاتا ہے. تو جہاں پر یہ دونوں ریز آپس میں انٹرسیکٹ ہوتی ہیں وہاں پر ایک اسمالر ورچوئل اور ایریکٹ امیج بن جاتا ہے کنکیو لینس میں. تو یہ تھا امیج فارمیشن بائی لینز جو کہ ہم رے کو ٹریس کر کے بناتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے 3 ٹاپک پڑھیں. نمبر فرسٹ جو ہے لائٹ کی جو ہے ریفریکشن ایک پرزم کے اندر، جس میں ہم نے اینگل آف ڈیویشن معلوم کیا کہ جب پرزم میں سے لائٹ پاس ہوتی ہیں تو ایک طرف جو ہے یہ انٹر ہوتی ہے، دوسری طرف سے جو ہے پہلے ریفریکٹ ہو جاتی ہیں انسائڈ دا پرزم، اور پھر جب پرزم سے نکلتی ہے تو پھر دوبارہ ریفریکٹ ہو جاتی ہیں، جس میں ہم اینگل آف ڈیویشن معلوم کرتے ہیں. پھر ہم نے ڈسپرشن آف لائٹ تھرو پرزم دیکھا کہ جب وائٹ لائٹ یعنی سن لائٹ جو کسی پرزم میں سے گزرتی ہیں تو وہ ہر کلر کی اپنا ایک اینگل آف ڈیویشن ہوتا ہے. تو ہر کلر اپنی ایک اینگل آف ڈیویشن سے ریفریکٹ ہوتی ہیں، جس سے 7 کلر جو ہیں وہ بنتے ہیں. اس میں وائلٹ جو ہیں یہ بہت اس کی اینگل آف ڈیویشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ ریڈ کی اینگل آف ڈیویشن بہت کم ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے لینزز پڑھا کہ لینزز بھی ٹرانسپیرنٹ میٹیریل ہوتے ہیں جو کہ لائٹ کو کنورٹ یا ڈائیورج کرتے ہیں. پھر جو ہیں اس کے مختلف ٹرمینالوجیز پڑھیں، اور امیج فارمیشن کہ کس طرح ایک لینس کے ذریعے سے امیج بنتی ہیں، چاہے وہ ریئل ہو یا ورچوئل ہوں. مزید انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آگے لینس کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ہم میرر لینس ایکویشن اور لینس کے ذریعے سے مختلف طرح کے جو ہیں امیجز بنائیں گے. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا.